اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ونحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ بہ من شرور انفسنا۔ آج ہم بات کریں گے کہ واجب اور فرض میں کیا فرق ہے، واجب کسے کہتے ہیں اور فرض کسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ واجب شریعت میں اسے کہتے ہیں کہ حکم کرنے والے نے اس حکم کا، اس کام کے کرنے کا مطالبہ کیا ہو، یا دوسرے لفظوں میں اس کام کو نہ کرنے والا قابل سزا ہو اور کرنے والا مستحق اجر و ثواب ہو۔ واجب جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں، عربی گرامر سے واقف ہیں، وہی جانتے ہوں گے کہ جب فعل کی لازمیت آتی ہے کسی آیت میں تو اسے امر مجرد کے صیغے سے واضح کیا جاتا ہے، جیسے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہاں پہ اقیموا، آتوا اور اطیعوا، اطاعت کرنا، یہ تینوں امر مجرد کے صیغے سے واضح کیے گئے، یعنی ان کا کرنا واجب ہے، دوسرے معنوں میں ان کا کرنا فرض ہے۔ جمہور کے نزدیک واجب ہی فرض ہے، یعنی واجب اور فرض دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ حکم کے اعتبار سے بھی واجب اور فرض ایک ہی چیزیں ہیں، اور معنی کے اعتبار سے بھی، یعنی کہ ان کے کرنے والا جو ہے وہ قابل مستحق اجر و ثواب ہوگا، قابل تعریف ہوگا، اور نہ کرنے والا قابل سزا ہوگا۔ جمہور دلیل کو دیکھتے ہیں، فعل کس صیغے سے آیا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ اگر امر مجرد کے صیغے سے آیا اور کرنے پر دلالت دی گئی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دلیل جو ہے وہ ظنی ہے یا پھر قطعی ہے، وہ اسے واجب قرار دیتے ہیں۔ دلیل ظنی اور دلیل قطعی کیا ہوتی ہے؟ دلیل ظنی بیسیکلی جب ایک آیت جو قرآن میں نازل ہوئی ہے اس کے ایک سے زیادہ معنی نکل رہے ہیں، دلیل ظنی اسے کہتے ہیں۔ جب کسی ایک آیت کے معنی ایک سے زیادہ نکل رہے ہیں، وہ آپ اس کو دوسرے سینس میں بھی لے سکتے ہیں، دوسرے معنوں میں بھی آپ اسے لے سکتے ہیں۔ اور دلیل قطعی وہ ہوتی ہے جب اس آیت کی ایک ہی معنی نکل، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، دلیل قطعی ہے، ایک ہی معنی نکل رہا ہے کہ نماز قائم کرو۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے رہو، یہ بھی دلیل قطعی ہے کہ اس میں بھی کوئی گنجائش نہیں، دوسرے معنی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایک ہی معنی ہے کہ زکوٰۃ دیتے رہو۔ تو وہ دلیل جمہور جو ہیں وہ دلیل ظنی ہے یا دلیل قطعی ہے اس کو نہیں دیکھتے، اور جس پہ بھی دلالت دی گئی ہے کہ یہ کام کرنا ہے جو امر مجرد کے صیغے سے واضح کیا گیا ہے نص میں، آیت میں، تو وہ اسے ہی واجب قرار دیتے ہیں اور اسے ہی فرض قرار دیتے ہیں۔ جمہور کے نزدیک واجب اور فرض دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، معنی کے اعتبار سے بھی اور حکم کے اعتبار سے بھی۔ لیکن احناف جو ہیں وہ اس میں فرق کرتے ہیں، وہ واجب اور فرض میں بہت ہی سلائٹلی فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کام کی فرضیت اور اس کی دلیل قطعی ہے جس کے ایک ہی معنی نکلتے ہیں تو وہ واجب ہے، وہ فرض ہے۔ جس کے ایک ہی معنی نکلتے ہیں وہ فرض ہے، اور جس کی دلیل ظنی ہے، جس کے ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہیں تو وہ واجب ہے۔ جیسا کہ نماز کے لازم ہونے کے بارے میں احناف کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، کیونکہ اس کے معنی ایک ہی نکلتے ہیں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس سے زیادہ اور کوئی معنی نہیں نکلتے، یعنی اللہ نے اس میں بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے، نماز کا نام لے کر بتا دیا صلاۃ، کہ نماز قائم کرو اس کی،
اور دوسرے معنی نہیں لیے جا سکتے، اس لیے یہ فرض ہے۔ جبکہ احناف کہتے ہیں کہ جس کی دلیل زنی ہو، یعنی ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہوں، تو وہ واجب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن ان دونوں کے حکم کے بارے میں اور ان دونوں کی سزا اور جزا کے بارے میں دلیل زنی کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں قربانی اور حج کے بارے میں آیتیں آئی ہیں جن میں اس طرح کی فرضیت پر زور نہیں دیا گیا، ایمفسائز نہیں کیا گیا، بلکہ اگر تم صاحب حیثیت ہو تو قربانی کرو، صاحب حیثیت نہیں ہو تو نہ کرو، صاحب حیثیت ہے تو حج پہ جاؤ، صاحب حیثیت نہیں ہو تو حج پہ نہ جاؤ۔ تو اسے دلیل زنی کہتے ہیں، اور علماء کرام جو ہیں، علماء فقہ جو ہیں، علماء اصول جو ہیں، وہ یہی فرق کرتے ہیں کہ دلیل زنی اور دلیل قطعی کا یہی فرق ہے۔ تو احناف جو ہیں وہ انہی دلیل زنی یعنی قربانی اور حج کو واجب کی کیٹیگری میں لیتے ہیں، اور نماز اور زکوٰۃ کو فرض کی کیٹیگری میں لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی ان دونوں کا کوئی خاص اختلاف نہیں ہے، بلکہ احناف اور جمہور کا جو ایک سلائٹلی سا ڈس ایگریمنٹ ہے، کیونکہ ان دونوں کی جزا اور سزا کے بارے میں دونوں اتفاق کرتے ہیں، دونوں ایگری کرتے ہیں۔ ان کا چھوڑنے والا یہ ہے کہ واجب کا چھوڑنے والا فرض کو چھوڑنے والے سے کم گنہگار ہوتا ہے، یعنی فرض کا چھوڑنے والا منکر ہو جاتا ہے، کافر مرتد ہو جاتا ہے، لیکن واجب کا چھوڑنے والا منکر یا کافر یا مرتد نہیں ہوتا، کفر کرنے والا نہیں ہوتا۔